بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ 10th کلاس کا چیپٹر 9 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر چیپٹر ہے۔ شارٹ کوسچنز ہم نے کرنے ہیں ایکسرسائز کے۔ آپ کو پتہ ہے کل ہم نے شارٹ کوسچنز کیے تھے باکس والے، اور ان میں سے ایک ہم نے ایکسرسائز کا کوسچن بھی کیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایکسرسائز کے کوسچن کرنے ہیں آج، اور ہم سٹارٹ لیں گے سیکنڈ کوسچن سے، ٹھیک ہے؟ یہ بک ہے میرے پاس کھول کے میں نے رکھی ہوئی۔ تو فرسٹ کوسچن ہم نے کل کر لیا تھا کہ وٹ آر سم فیمس کریئرز فار دا ینگ پیپل ان دا پاسٹ۔ تو آج ہم سیکنڈ کوسچن سے شروع کریں گے۔ سیکنڈ کوسچن ہے ناؤ ڈیز، آج کل نان ٹریڈیشنل کریئرز، غیر روایتی پیشے یا غیر روایتی شعبے آر مور اپیلنگ، زیادہ اپیلنگ ہے۔ اپیلنگ کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹیو، یعنی جو اٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، ٹو ینگ مائنڈز، نوجوانوں کو۔ وائی، کیوں؟ یعنی وہ کہتا ہے آج کل جو غیر روایتی شعبے ہیں یا غیر روایتی پیشے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے، ینگ مائنڈ سے مراد نوجوانوں کے لیے زیادہ اپیلنگ ہیں، زیادہ اٹریکٹیو ہیں، زیادہ پرکشش ہیں۔ کیوں؟ یعنی ایسا کیوں ہے؟ تو نان ٹریڈیشنل کریئرز کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنل کریئرز کون سے ہیں، نان ٹریڈیشنل ہم نے سارے اس میں پڑھے ہیں۔ ٹریڈیشنل کریئرز سے مراد وہ پیشے ہیں جو کہ ماضی میں آپ نے پڑھا تھا کہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک شخص، پائلٹ بننا چاہتا ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز بننا چاہتا ہے، تو یہ سارے ٹریڈیشنل کریئرز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم نے جتنے پڑھے تھے جس میں فیشن ڈیزائننگ ہے، نیٹ ورکنگ ہے، بزنس پورٹلز ہیں، آن لائن بزنس پورٹلز، یہ سارے جو ہیں، میس کمیونیکیشن، آئی ٹی، یہ سارے غیر روایتی شعبے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کل یہ غیر روایتی شعبے نوجوانوں کے لیے کیوں زیادہ پرکشش ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے، یہ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، میں لکھ لیتا ہوں پہلے۔ نان ٹریڈیشنل کریئرز، غیر روایتی پیشے آر مور اپیلنگ، زیادہ اٹریکٹیو ہیں، زیادہ پرکشش ہیں، ٹو ینگ مائنڈز، نوجوانوں کے لیے، ناؤ، اب، بیکاز، کیونکہ دیز کریئرز، یہ کریئرز آر اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، یہ ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہے۔ ایپٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذہنی رجحان، ذہنی رجحان، ذہنی اہلیت، ٹھیک ہے؟ اینڈ دے آلسو گیو منی اینڈ پیس آف مائنڈ، اور یہ جو پیشے ہیں یہ منی اینڈ پیس آف مائنڈ بھی دیتے ہیں، یعنی پیسے کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 3 ہے واٹ از مینٹ بائی دا رائٹ پروفیشن، رائٹ پروفیشن سے کیا مراد ہے؟ تو رائٹ پروفیشن سے مراد آپ کو یاد ہوگا ایک ایسا پیشہ جو ہے اس کو ہم رائٹ پروفیشن کہہ سکتے ہیں جو ہر لحاظ سے رائٹ ہو، یعنی جس سے آپ پیسہ بھی کمائیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو ذہنی سکون اور اطمینان اور عزت بھی دے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا پیشہ جس میں یہ چاروں چیزیں ہوں اس کو ہم رائٹ پروفیشن سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہم پروفیٹیبل پروفیشن صرف اس پیشے کو سمجھتے تھے جس میں زیادہ سے زیادہ پیسے آپ کما سکیں۔ جی، یہ ہے کوسچن نمبر 3 کا آنسر، اے رائٹ پروفیشن از اے پروفیشن۔ ایک صحیح پیشے سے مراد ایک ایسا پیشہ ہے وچ ناٹ اونلی گیوز منی، جو نہ صرف پیسہ دیتا ہے، یعنی نہ صرف جس سے ہم پیسہ کماتے ہیں، اینڈ رسپیکٹ اور عزت، بٹ آلسو، لیکن سیٹسفیکشن، اطمینان، اینڈ پیس آف مائنڈ، اور ذہنی سکون بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک رائٹ پروفیشن سے مراد ایک ایسا پروفیشن ہے جو نہ صرف پیسہ اور عزت دیتا ہے بلکہ اطمینان اور ذہنی سکون بھی اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ تھا 3rd کوسچن۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 4، وائی از اٹ امپورٹنٹ، یہ کیوں اہم ہے، ٹو کنسیڈر دا اسکوپ آف اینی فیلڈ، کہ کنسیڈر کیا جائے، غور کیا جائے، دا اسکوپ، وسعت پر، دائرہ کار پر، آف اینی فیلڈ، کسی بھی شعبے کی وسعت پر غور کرنا کیوں اہم ہے؟ تو یہ ہے کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، اٹ از امپورٹنٹ ٹو کنسیڈر، یہ اہم ہے، ٹو کنسیڈر، غور کرنا، دا اسکوپ آف اینی فیلڈ، کسی بھی شعبے کی وسعت پر، بیکاز، کیونکہ، اٹ ہیلپس یو، یہ آپ کی مدد کرتا ہے، ان چوزنگ دا رائٹ پروفیشن، درست پیشہ منتخب کرنے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ کسی بھی شعبے کی
وسعت پر غور نہیں کریں گے تو یہ کس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہے مستقبل میں کوئی درست پیشہ منتخب کرنے میں. یعنی جو بھی فیلڈ آپ منتخب کر رہے ہیں پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سکوپ کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، تبھی اس کے ذریعے آپ ایک بہتر پروفیشن کو منتخب کر سکتے ہیں. یہ کوسچن نمبر 4 تھا. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5. از دیئر اینی نیڈ، کیا کوئی ضرورت ہے آف پراپر کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ، ایک کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کے پراپر ادارے کی شعبے کی، وائی کیوں؟ یعنی کریئر کاؤنسلنگ کے شعبے کی کیا ضرورت ہے اور کیوں ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ اسکول لیول پر ہی ایک کاؤنسلنگ کا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹیز اور ان کے انٹرسٹ کو ڈٹرمن کرے اور ان کے ایپٹیٹیوڈ اور ان کی پرسنالٹیز کے حساب سے ان کو سوٹیبل پروفیشن سجیسٹ کرے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے. یس دیر از اے ڈائر نیڈ، ہاں جی ایک اشد ضرورت ہے. ڈائر نیڈ کا مطلب سخت ضرورت ہے. آف دس ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ کی، بیکاز کیونکہ موسٹ آف دا پیرنٹس، زیادہ تر جو والدین اینڈ اسٹوڈنٹس اور اسٹوڈنٹس ہیں، آر ان اویئر آف مارکیٹ ٹرینڈس، وہ مارکیٹ کے ٹرینڈز سے بے خبر ہیں. یعنی منڈی کے رجحانات سے بے خبر ہے. ایجوکیشنل سسٹم سے، اینڈ اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن، اور کسی مخصوص تعلیمی ضوابط کی وسعت سے. یعنی ان سب چیزوں سے عام طور پر والدین اور بچے بے خبر ہوتے ہیں. دس ڈپارٹمنٹ کین گائیڈ دا اسٹوڈنٹس، تو یہ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکتا ہے ٹورڈ سوٹیبل کریئرز کی طرف. ٹھیک ہے جی. دوبارہ سن لیں ایک دفعہ. یس دیر از اے ڈائر نیڈ، ہاں جی ایک اشد ضرورت ہے آف دس ڈپارٹمنٹ، اس ڈپارٹمنٹ کی، بیکاز کیونکہ. یہ بیکاز کے بعد فل سٹاپ نہیں ہے، یہ ویسے ہی پیج پہ دھبا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ بیکاز موسٹ آف دا پیرنٹس، کیونکہ زیادہ تر والدین اینڈ اسٹوڈنٹس آر ان اویئر، بے خبر ہوتے ہیں، آف مارکیٹ ٹرینڈز، مارکیٹ کے رجحانات، ایجوکیشنل سسٹمز اینڈ اسکوپ آف اینی پرٹیکولر ڈسپلن، اور کسی مخصوص تعلیمی ضوابط کی وسعت سے بے خبر ہوتے ہیں. دس ڈپارٹمنٹ کین گائیڈ دا اسٹوڈنٹس، تو یہ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر سکتا ہے ٹورڈ سوٹیبل کریئرز، مناسب کریئرز کی طرف. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 6. ہاؤ کین کریئر کاؤنسلرز ہیلپ دا ینگ پیپل، جو کریئر کاؤنسلرز ہیں یعنی جو مشیر ہیں، پیشہ ورانہ مشیر ہیں، وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی، نوجوانوں کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ کوسچن نمبر 6 کا آنسر ہے. دے آبزرو اینڈ انالائز، وہ آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اینڈ انالائز، اور تجزیہ کرتے ہیں، دا انٹرسٹس آف دا اسٹوڈنٹس کی دلچسپیوں کا، اینڈ سجیسٹ سوٹیبل کریئر، اور تجویز کرتے ہیں مناسب پیشے، اکارڈنگ ٹو دیئر ایپٹیٹیوڈ، ان کے رجحان، طبی رجحان، فطری میلان، اینڈ پرسنالٹیز، اور ان کی پرسنالٹیز کے مطابق. ٹھیک ہے. اور ان کی پرسنالٹیز اور ذہنی صلاحیت کے مطابق ان کے لیے مناسب پیشے تجویز کرتے ہیں. یہ ہوگا کوسچن نمبر 6. اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 7. وچ کریئر ڈو یو وانٹ ٹو آپٹ فار، آپ کون سا پیشہ منتخب کرنا چاہتے ہیں. گیو ریزنز، وجوہات بتائیں. وجوہات بتائیں. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سا پیشہ منتخب کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کی وجوہات بھی بتائیں. تو یہ کوسچن نمبر 7 کا آنسر ہے. آئی وانٹ ٹو انٹر دا فیلڈ آف میس کمیونیکیشن، میں میس کمیونیکیشن کے شعبے میں داخل ہونا چاہتا ہوں. اٹ از دا موسٹ ریوارڈنگ فیلڈ، اور یہ انتہائی نفع بخش شعبہ ہے. ان ٹرمز آف رسپیکٹ، منی اینڈ پیس آف مائنڈ. ٹھیک ہے. ان ٹرمز آف رسپیکٹ، منی اینڈ پیس آف مائنڈ. ان ٹرمز آف کے لحاظ سے، رسپیکٹ عزت، منی پیسہ، اینڈ پیس آف مائنڈ اور ذہنی سکون. یعنی عزت، پیسے اور ذہنی سکون کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی نفع بخش پیشہ ہے، شعبہ ہے. اس لیے میں میس کمیونیکیشن میں یعنی ابلاغ عامہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں اس شعبے میں. ٹھیک ہے بیٹا. آج آپ کے کوسچن جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. کل انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھیے گا. اللہ حافظ.